پروردگار تیرا جتنا شکر ہم ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ پروردگار تو نے آج پھر ہمیں مہلت دی، کہ زندگی کی کوئی مہلت نہیں ہے، ہماری کوئی مہلت نہیں ہے، لیکن پروردگار کا شکر ادا کریں، اس فرش عزا پر آئیں کیونکہ یہ نعمت ہے ہمارے لیے، اور پروردگار عالم نے یہ نعمت ہمیں دوبارہ عطا کی ہے کہ ہم دوبارہ اس فرش عزا پر آئے ہیں۔ یہ کوئی عام فرش نہیں ہے، یہ وہ فرش ہے جہاں پہ ملائکہ آتے ہیں، جہاں پر سردار انبیاء آتے ہیں، جہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا آتی ہیں۔ تو یہ کوئی عام فرش نہیں ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے، یہاں پر آنا کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ ایک الگ مقام ہو جاتا ہے اس جگہ کا۔ تو جب بھی اس مقام پر آیا کریں، فرش عزا پر جایا کریں، تو پروردگار سے شکر ادا کیا کریں کہ بار الہا تو نے ہمیں پھر مہلت دی کہ ہم اس فرش عزا پر آئیں، اور غم حسین میں ہم آنسو بہائیں۔ مولا ہم آپ کے غموں کا، آپ کے جو آپ پر ظلم ہوئے اس کا مداوع نہیں کر سکتے، ہمارا گریہ ہم اس طرح سے گریہ نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے حق کے گریہ ہے، جس طرح سے امام پر مصیبتیں ڈھائی گئیں، اہل بیت پر مصیبتیں ڈھائی گئیں، ہم اس طرح سے گریہ نہیں کرتے۔ ہمیں بڑی فکر ہے، ہمیں ہر طرح کی فکریں ہیں، اور ہمیں اس مجلس میں بھی آنا ہے، تو ہم وہ اس طرح سے گریہ نہیں کر سکتے۔ مولا ہم جتنا بھی گریہ کرتے ہیں ہمارے گریہ کو قبول کیجیے، جو بھی یہاں ذاکر پڑھتے ہیں ان کی ذاکری کو، ان کے جو بھی یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کو قبول کیجیے، آنے والوں کے ذکر کو قبول کیجیے۔ مولا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولا جو بھی گناہ گار ہیں، ہم تمام ہی گناہ گار ہیں، ہم تمام کے گناہان صغیرہ گناہان کبیرہ کو بخش دیجیے۔ پروردگار عالم اس فرش عزا کے صدقے سے ہمارے وقت کے امام کا ظہور کیجیے، تاکہ جلد سے جلد ہم امام کی آواز پر لبیک کہیں۔ مولا ہمیں اس طرح سے بھی بنائیے گا کہ ہم امام کی آواز پر لبیک کہیں۔ درود محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا النبی المعید و رسول المسدد مولانا ابوالقاسم محمد صلی البلاغ میں فرمانے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے، کہ جو تمام جہان کا خلق کرنے والا مالک و خالق ہے، کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے جو کبھی ختم ہو جائے۔ اس نے اپنی قدرت سے تمام کائنات کو خلق کیا، اور اس کے بعد میرا درود و سلام ہو آل محمد کے لیے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے اس جہان کو خلق کر کیا، حیوانات کو عدم کے سمندر سے نکال کے وجود کے ساحل پہ لا کھڑا کر دیا کہ صرف صدقے میں محمد و آل محمد کے، اور ارشاد فرمایا کہ اے محمد اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا، یا علی اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا، اے فاطمہ اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا، اے حسن و حسین اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا، کیونکہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور کر گئے، کہا کہ اے عارفوں کے پروردگار آواز آئی لبیک، پھر کہا اے نیک کاروں کے پروردگار آواز آئی لبیک، حضرت موسیٰ نے کہا اے گناہ گاروں کے پروردگار آواز آئی لبیک لبیک لبیک،
حضرت موسیٰ نے کہا اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا کہ عبادت گزاروں کے پروردگار تو تو نے ایک دفعہ لبیک کہا، اور جب میں نے کہا کہ گنہگاروں کے پروردگار تو تو نے مجھے 3 دفعہ لبیک لبیک کہا۔ تو ندائے ربائی اے موسیٰ جو اطاعت گزار ہیں انہیں بھروسہ ہے اپنی عرفانیت پہ، جو نیکوکار لوگ ہیں انہیں اپنی نیکیوں پہ بھروسہ ہے، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس سے میرا بھروسہ ہے۔ وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ بھروسہ کرے، میرا بندہ مجھے پکارے، میرا بندہ مجھ پہ بھروسہ کرے اور میں اس کو جواب نہ دوں؟ تو پس عزاداران امام یہ میرے پروردگار ہے، یہ میرا پروردگار ہے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اپنے پورے وجود کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ پروردگار کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے کہ اپنی نعمتوں کو، اپنی رحمتوں کو ہم سے سلب نہیں کرتا، ہم سے واپس نہیں لیتا کہ تم میرا گناہ گار ہو تو لاؤ مجھے واپس کرو، نہیں، وہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ ہے تو رک جاؤ، اس کے نام اعمال میں اس کے گناہ کو نہ لکھنا، ابھی ہو سکتا ہے یہ پلٹ کر میرے پاس آ جائے، ہو سکتا ہے یہ گناہ گار بندہ میرے پاس آئے، تو رک جاؤ، اس کے آنے کا انتظار کرو، اس کی توبہ کا انتظار کرو، اور وہ انتظار کرتا ہے۔ میں احادیث میں پڑھا ہے کہ 7 گھنٹے گناہ کے بعد پروردگار ان نام اعمال میں ہمارے گناہ نہیں لکھتا کہ نہ کیا بھروسہ میرا جو بھی بندہ ہے وہ واپس پلٹ آئے۔ تو معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی گناہ کرو، گناہ ہو جاتے ہیں، جب بھی گناہ کرو پروردگار سے فوراً استغفار کرو کہ بار الہ ہمیں معاف کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، فوراً اپنے پروردگار سے معافی طلب کرو کہ پروردگار ہم سے گناہ ہو گیا تو ہمیں معاف کر دے۔ وہ رب اتنا کریم، اتنا رحیم ہے کہ ہمیں فوراً معاف کر دیتا ہے۔ جو 70 ماہوں سے زیادہ ایک ماں کتنا چاہتی ہے ہمیں، یہ ہم ہر مجلس میں سنتے ہیں، ہمیں ماں کتنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سوچیں کہ ایک ماں اتنا چاہتی ہے تو 70 مائیں کتنا چاہیں گی۔ تو پروردگار ہمیں اتنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری بات تو نہیں سنتا، ہمیں اگر مصیبتیں آتی ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، اگر ہمیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھیں، رسولوں کو دیکھیں، سب سے زیادہ تو ان پہ مصیبتیں آئیں، ان پہ پریشانیاں آئیں، تو کیا انہوں نے کہا کہ نہیں پروردگار اب تو ہمارا پروردگار نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل امی فوراً آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا اس آگ کو گلزار کریں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں حاجت تو ہے پر تم سے نہیں، مجھے اس پروردگار سے حاجت ہے۔ تو بس پروردگار نے یہ جملہ جاری ہونا تھا حضرت ابراہیم کا، کہ کہا کہ ابراہیم تم نے ہمارے امتحان کو پاس کر لیا، تم پاس ہو گئے، بس ہم نے یہی دیکھنا تھا کہ جب مصیبتیں آئیں گی تو تم مجھے پکارو گے یا کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے آئے تم پکارو گے، کہ نہیں، تم اس کو پکارو گے کہ جو تمہارا خالق، تمہارا مالک ہے، جسے کسی نے خلق نہیں کیا، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، اور وہ اس طرح سے اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، اور وہ آخر اس طرح سے آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں۔ سرداران امام آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ ہم پروردگار کی اطاعت کیسے کریں، پروردگار کی اطاعت ہم کیسے کریں، اس کی عبادت کو ہم کس طرح سے سر انجام دیں؟ تو ایک مرتبہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ پروردگار کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، جس چیز سے وہ روکتا ہے اس سے روکو، رک جاؤ، جو وہ کہتا ہے کہ کرو اس سے کرو، اس کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرو، اور وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا محبت، اس کا محبوب جس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو، تو پروردگار تم سے راضی ہو جائے گا، وہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا۔
ہم ہزار نمازیں پڑھ لیں، ہزار قرآن شریف ہم ختم کر لیں، لیکن اگر مودت اہل بیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہماری عبادتیں بیکار ہیں، ہماری عبادتیں بیکار ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت نہیں، اگر ہمارے دلوں میں محمد والے محمد کی محبت نہیں، تو ہماری تمام تر عبادتیں بیکار ہیں۔ امام یہ اہل بیت اطہار ہیں جنہوں نے کہا کہ علی علم کا شہر ہے اور میں اس کا دروازہ۔ انہوں نے کہا کہ علی علم کا شہر ہے کہ جب جب علی کا ذکر کرو گے تب تب خدا کا ذکر ہوگا، کیونکہ علی کا ذکر بغیر خدا کے ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں جہاں علی کا ذکر آئے گا وہاں وہاں خدا کا ذکر آئے گا۔ سرداران امام میں ایک عبارت میں یہاں پر پڑھ رہی ہوں کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے، اور حقیقت ہے یہ ہمیں کون بتلا رہا ہے کہ علم زندگی ہے؟ یہ اہل بیت اطہار ہی تو بتا رہے ہیں کہ علم زندگی ہے۔ ہم کربلا میں دیکھ لیں، حق و باطل کی ایک جنگ ہے، وہ جنگ صرف انسانیت کی جنگ نہیں ہے، وہ صرف حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے، وہ حق و باطل کی جنگ ہے، وہ علم اور جہالت کی جنگ ہے۔ نمازیں دونوں طرف تھی، قرآن دونوں طرف تھے، اطاعت دونوں طرف تھی۔ یہ نہیں تھے کہ یہ یہودی تھے، کچھ کہ غیر مسلم تھے، نہیں، دونوں طرف اطاعت تھی، دونوں طرف رسول کا نام لینے والے تھے۔ لیکن فتح کس کی ہوئی؟ فتح کس کی ہوئی؟ آج تک قائم نام کس کا ہے؟ علم کا نام ہے، اور وہ علم ہے حسین ابن علی، وہ علم ہے حسین ابن علی، کہ وہ گھرانہ ہے، ایک فقط حسین ابن علی نہیں، یہ پورا وہ گھرانہ ہے، یہ پورا ایک شجر ہے، یہ پورا گھرانہ ہے کہ جس کے ہر پتے، ہر گوشے، ہر ایک ڈالی پر علم کے پھول کھلتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے۔ سزاداران امام پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اس گھرانے سے منسلک کر دیا اس پروردگار نے، کہ جہاں ہمیں علم پتہ چلے کہ علم کیا ہے، اور علم ہمیں کہاں ملتا ہے؟ سب سے اچھی جو ہماری درس گاہ ہے نا، وہ درس گاہ حسینی۔ سزاداران امام ہم بچپن سے جو ذاکرائیں بیان کرتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں، بچپن سے سنتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ تمام واقعہ ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ اس طرح سے احادیث سنتے ہیں، رسولوں کے فرمان سنتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ کبھی سنا نہیں۔ ہم اتنے ہی ذوق و شوق سے یہ چیزیں سنتے ہیں، کیونکہ یہ حق ہے، اور حق ہمیشہ تازہ رہے گا۔ تبھی تو حسین کا خون آج بھی تازہ ہے، جہاں جہاں حسین کا لہو جس آگ کے ایک قطرے پہ، ایک قطرہ، ایک گوشے پہ گرا ہے، وہاں سے آج بھی خون جاری ہوتا ہے۔ بہت لاکھوں چھپانے کی کوشش کی گئی، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، کوئی چیز نہیں چھپتی ہے، لیکن بہت کوشش کی گئی۔ ہم پہلے بچپن میں سنا کرتے تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ہوگا، ہم کیسے دیکھیں گے کہ حسین کا خون پتھر سے نکل رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوچ تھی نا، انسان کی سوچ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت ہے، حسین حقیقت کا نام ہے۔ حسین وہ حسین ہے کہ جس نے اسلام کو بچا لیا، اسلام کو کیسے بچایا حسین نے؟ تب یہ سوال ہم نے نہیں کیا، ہم نے بہت سنا کہ حسین کو بچا لیا، کیسے بچایا حسین نے؟ بھئی وہ بھی ماننے والے تھے، یہ بھی ماننے والے تھے، وہ بھی یہ نواسہ رسول تھے، وہ امتی تھے، کیسے حسین نے بچا لیا؟ کس بات کی جنگ تھی؟ وہ جنگ
وہ جنگ فقط اسلام کی جنگ نہیں تھی، وہ جنگ اصولوں کی جنگ تھی، وہ جنگ اصولوں کی جنگ تھی. وہ جنگ یہ تھی کہ رسول نے جس طرح سے ہمیں یہ دین تعلیم کیا، جس طرح سے یہ رسول کو یہ دین ملا، جس طرح سے اللہ نے یہ دین رسول کو عطا کیا، اس طرح سے اس دین کو مانو، اس طرح سے مانو. اذان ہو رہی ہے، ہو رہا ہے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے حبیب کا ذکر ہو اور وہ شامل نہ ہو. تو اس طرح سے نہ کیا کیجیے، اس طرح سے دوسروں کو بھی کہا کیجیے کہ نہیں، اگر اذان آ رہی ہے مجلس کے دوران تو اگر ہم تھم جائیں، اگر ہم رک جائیں، مجلس اذان کو تھوڑی سی دیر ہم روک دیں، تو اس سے ہماری مجلس کا ٹیمپو نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے ہمارے اور ہم یہ دوسروں کو بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اس اذان کے لیے، اس نماز کے لیے حسین کربلا گئے تھے، اسی اذان کے لیے گئے تھے، اسی نماز کے لیے گئے تھے، اسی محمد کے ذکر کے لیے گئے تھے، اسی اللہ کے دین کے لیے. حسین نے اپنا بھرا گھر دیا تھا، زینب کا پردہ دیا تھا. روزاداران امام اس اذان کو حقیر نہ جانا کریں، اس اذان کو یہ نہ کیا کریں کہ یہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، پہلے فرض ادا کیا کریں. حسین دیکھیں، حسین کربلا میں جائیں نا، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم یہ فرش اذان، ہم یہ جو گھروں کے کام چھوڑ کے اور اپنے تمام مصروفیات کو ترک کر کے جو ہم آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ حسین کے لیے آ رہے ہیں نا. کیوں؟ حسین نے اپنا سر دیا، حسین نے اپنا گھر دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا نا حسین نے. کیوں دیا؟ وہ حسین کتنی مصیبت میں تھے میرے مولا، کہتے کہ نہیں پروردگار آج میں نماز نہیں پڑھوں گا. کیا حسین نے کبھی ایسا کہا؟ نہیں. ادھر تیر برسے، فجر کی نماز شروع ہوئی، تیر برسے، حسین نے کیا نماز کو ترک کر دیا؟ نہیں، نماز کو ترک نہیں کیا، نماز کو قائم رکھا. ظہر اثر، ظہر ہوئی، ظہر ہوئی، اثر ہوئی. اور اثر کس طرح سے ہوئی کہ حسین یکو تنہا تھے، اکیلے تھے حسین، اکیلے تھے. کہتے کہ پروردگار اب میں نہیں کر سکتا. بھائی اگر انسان، اگر وہ اس منزل پہ اگر ہم سمجھیں تو وہ کہتے کہ نہیں پروردگار اتنی مصیبتیں دے چکا ہوں، اتنی نمازیں پڑھ چکا ہوں، اب آخری کیسے میں دوں؟ یہ نہیں، یہی تو سجدہ، یہی تو حسین دکھلانا چاہتے تھے. تو پلیز خدارا حسین کے مقصد کو سمجھیے، حسین کی مصیبت کو تب ہم اچھے سے رو پائیں گے، اچھے سے اس مصیبت کو سمجھ پائیں گے جب ہم حسین کے مقصد کو سمجھیں گے. اور حسین کا مقصد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار، بے شمار، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو حسین کے خدارا حسین کے مقصد کو سمجھیے کہ حسین کیا چاہتے تھے، حسین نے یہ اتنی مصیبتیں کیوں عطا کی. آخری سجدہ اپنا سر دیا تو کس چیز میں دیا؟ سجدے میں دیا. وہ سجدہ کیا تھا؟ نماز کا آخری سجدہ تھا جس میں حسین نے اپنا سر دے دیا. تو خدارا اس نماز کو نہ ترک کیجیے. مومن وہی ہے، حسینی وہی ہے جو حسین کی سنت پہ چلے، حسینی وہی ہے جو حسین کی سنت پہ چلے. اور حسین کی سنت ہے نماز، حسین کی سنت ہے نماز. میرے مولا کا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو نماز ادا نہیں کرتا اور میری مصیبت کو روتا ہے. آپ مولا کے اس جملوں کو دیکھیے، مولا کے جملوں کو دیکھیے. کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں حسین کے رونے کا؟ فقط
کیا حسین کے رونا ہمارے کام حسین کے کام آئے گا کہ میرے مولا کہہ رہے ہیں وہ مومن جو نماز ادا نہیں کرتا اور میری مصیبت کو روتا ہے اس کے آنسو میرے جسم پہ تلوار سے زیادہ تیز دھار سے چلتے ہیں. تو پس عزاداران امام ذرا تصور کیجئے کہ میرے مولا خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نماز کو ترک نہ کرو, نماز فرض ہے, فرض کو انجام دیجئے اور پھر اس فرش اضحیٰ پر آئیے. اپنی مجلسوں کا وقت اس طرح سے رکھیے کہ یا تو نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو, یا اگر بیچ میں بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو ظہرین مغربین ہوتی ہے. اگر بیچ میں بھی آ جائے تو مجلس سے پہلے نماز کو ادا کیجیے. کیا وہ مجلسیں ہوں گی کہ جس میں ہم سب سے پہلے اگر نماز کا وقت ہو تو ہم نماز ادا کریں اور پھر وہ مجلسیں ہوں گی. سوچئے جب میرے مولا آئیں گے تو ہمیں یہی تو بتلائیں گے. میں نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ سب سے زیادہ جب امام ظہور کریں گے سب سے زیادہ جو امام کی تلوار کے نیچے آئیں گے وہ ہمارے شیعوں میں. کہتی تھی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اب میں حالات دیکھ رہی ہوں, اب میں چیزیں دیکھ رہی ہوں, میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ممکن کیسے. ہم تو روتے ہیں, ہم گریا کرتے ہیں, لیکن ہم محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ ہم نے فرض کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے عزاداری کو فرض سمجھ لیا. فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے, یہ رسول کی سنت ہے, یہ فاطمہ الزہرا کی سنت ہے, یہ علی و فاطمہ کی سنت ہے, یہ زینب کی سنت ہے, یہ امام مظلوم کربلا کی سنت ہے, یہ میرے مولا میرے چوتھے امام کی سنت ہے. وہ ذاکر حسین, وہ پہلا ذاکر حسین تھا, وہ مجاور تھے میرے مولا جو حسین کی فرش اضحیٰ کو جنہوں نے قائم کیا. زینب وہ پہلی ذاکر تھی کہ جس نے حسین علیہ السلام کے ذکر کو قائم کیا. عزاداران امام میرے مولا کے یہاں پہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, وہ اس چیز کو ضرور سنیے کہ دیکھیں نماز کو ضرور قائم کریں, کیونکہ حسین کرب و بلا میں جو گئے تھے نا وہ نماز کے لیے, اس اذان کے لیے گئے تھے. یہ جو ایک روایت قائم ہوئی کہ فرش اضحیٰ تھی, فرش اضحیٰ میرے مولا سجاد فرش اضحیٰ بچھایا کرتے تھے. جب مدینے میں واپس آئے بچوں کو بلایا کرتے تھے, بڑوں سے شروع نہیں کیا تھا میرے مولا نے, بچوں کو بلایا, ان کو شیرنی تقسیم کی, ان کے لیے تبرکات کا انتظام کیا کرتے تھے. خود گھر میں کھانا پکایا کرتے تھے, اور ان بچوں میں وہ تبرکات جو بھی اس وقت کا دور تھا اس وقت کے حساب سے جو بھی تبرکات ہوتے وہ تقسیم کیا کرتے تھے. اور اس طرح سے بچوں میں شوق پیدا ہوا اور بچے اپنے گھروں میں جا کر یہ ذکر کیا کرتے تھے, اور اس طرح سے یہ ذکر قائم ہوا. تو پس عزاداران امام یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ نسل ہے کہ جنہیں آگے اور آگے جانا ہے. اگر ہم نے شروع میں ہی ان میں جہالت ڈال دی تو جہالت ہی بڑھے گی. بیج اگر جہالت کا بویا جائے گا تو جہالت ہی آئے گی, علم کا بویا جائے گا تو علم نکلے گا. بس اگر ہم اہل بیت سے اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہم سنت اہل بیت پر بھی چلیں گے. اور سنت اہل بیت کیا ہے کہ ہم نماز روزے کو قائم کریں, ہم نماز کو قائم کریں. بس عزاداران امام اسی ایک نماز کے لیے, اسی ایک تمام تر اسی حسین نے اسی ایک نماز کے لیے اپنے بھرے گھر کو لے کر چلے. 28 رجب کو جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا تو وہ ایک دن کی مصروفیات نہیں تھی. امام نے 3 دن غور و فکر کیا کہ کیا کریں, کس کو لے کے جائیں, کیا کریں. ایک پورا ایک امام نے ایک فہرست تیار کی کہ کس کو لے کے جانا ہے, کس کو لے کے نہیں جانا. حضرت عباس کو فہرست دی, کہا کہ اے بھیا عباس, ان فہرست کے حساب سے جو جا رہے ہیں ان کو آپ اطلاع کر دیجئے. مولا عباس نے سب کو بتلایا, سب کو بلایا کہ بھائی حسین کربلا پہ جا رہے ہیں. بی بی کو پتا چلا, بی بی زینب کو, تو ایک مرتبہ گھبرا گئی. یہ وہ زینب ہے, یہ بی بی زینب ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف لائی تھی نا تو جبرائیل ابھی آئے. رسالت مآب جب بی بی زینب تشریف لائی تو رسالت مآب نہیں تھے, اس وقت مدینے سے باہر تھے. اور مولا بی بی زینب نے ایک مرتبہ
کہا کہ آپ اس بچی نومولود کا نام تجویز کیجئے، تو کہا کہ میرے تمام بچوں کا نام کیونکہ رسول مآب نے رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری اس نیک دختر کا نام بھی اللہ کے حبیب رکھیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیں، میرے آقا رکھیں۔ تو بس انتظار کیا اور یہ کہہ کر مولا علی رونے لگے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ کیا آپ کو بیٹی کی پیدائش پسند نہ آئی، آپ اس کی اس پر گریہ کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ تمہیں قریب معلوم ہو جائے گا کہ میں گریہ کیوں کر رہا ہوں۔ 3 روز کے بعد رسالت مآب تشریف لائے۔ حسب عادت سب سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا کے حجرے میں گئے، دیکھا کہ آغوش میں ایک چاند سی بیٹی ہے، آغوش میں لیا، ماتھے کو چوما، رسالت مآب گریہ کرنے لگی۔ اسی اسنا میں جبرائیل امی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ بعد درود و سلام ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس مولود بچی کا نام زینب رکھا، اور لوح محفوظ میں بھی اس کا نام زینب محفوظ ہے۔ بس ہم نے اس مولود کا نام زینب رکھا، اور جبرائیل امی بھی گریہ کرنے لگے۔ رسالت مآب نے کہا کہ جبرائیل امی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ انتہائی عمر سے، ابتدائی عمر سے انتہائی عمر تک یہ بچی رنج و بلا میں مبتلا رہے گی۔ سب سے پہلے آپ کی مصیبت کو روئے گی، پھر ماں پر گریہ کرے گی، پھر باپ کی مصیبت کو روئے گی، پھر بھائی کا ماتم کرے گی، اور پھر واقع کرب و بلا میں مبتلا ہو جائے گی، جس سے اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ پھر رسالت مآب نے کہا کہ بس پھر ایک مرتبہ جبرائیل امی نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو اس بچی کی مصیبت پہ روئے گا یا رلائے گا اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو حسین کی مصیبت پہ رونے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ ذاکر حسین زینب 5 برس کی تھی، رسالت مآب اس دنیا سے چلے گئے۔ خواب دیکھا کہ ایک شجر ہے جس پہ تیز آندھی نے اس شجر کو اڑا کے رکھ دیا، بیوی ادھر ادھر ہوا میں اڑنے لگی۔ آپ نے اس درخت کے ایک ٹہنی کو تھام لیا، وہ ٹہنی بھی ٹوٹ گئی، آپ نے دوسری ٹہنی کو تھاما، تیسری ٹہنی کو تھاما، اور اس طرح سے تمام درخت نے اپنی جڑوں کو چھوڑ دیا، اور بیوی ادھر ادھر اڑنے لگی، پریشان ہو گئی۔ نانا کو بتایا کہ نانا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ نانا نے گریہ کیا، کہا کہ اے زینب تمہیں عنقریب علم ہو جائے گا، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ پھر ماں کا ماتم کیا، اور کس طرح سے ماں کا ماتم کیا، جس طرح سے دیکھا 18 برس کا دن تھا بی بی زینب، بی بی فاطمہ الزہرا 18 برس کا دن، لیکن ایک دن میں ضعیف ہوں۔ کیسے ضعیف ہوں؟ ایک دن میں ضعیف ہوئی میری ہوں۔ کربلا سے شروع نہیں ہوئی، کربلا رسول کی وفات کے بعد سے شروع ہوئی۔ ابتدا تھی نا، وہ ابتدا تھی۔ میں ہمیشہ یہ ذکر کرتی ہوں، میرے مصائب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بی بی فاطمہ الزہرا کے مصائب کو ضرور بیان کروں، کیونکہ ہم حسین کے مصائب پورے 2.25 مہینے پڑھتے ہیں، لیکن ہم بی بی کے مصائب کو بھول جاتے ہیں۔ اور وہ تو بی بی وہ مصائب کہ کربلا سے پہلے، رسول کی وفات سے پہلے سے مصائب کو بیان کر رہی ہے، جو بی بی کہہ رہی ہے بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے کہ اگر کسی پہاڑ پہ پڑتے تو وہ ریزہ ہو جاتی۔ بابا اگر وہ مصائب کسی دن پہ پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں مبتلا ہو جاتی۔ ایسے کیا مصائب تھے بی بی، ایسے کیا مصائب تھے؟ داران امام وہ فاطمہ الزہرا کہ جس کے گھر کا یہ احترام تھا کہ ملک الموت کسی کے گھر بھی گیا ہے، کسی انبیاء کے گھر گیا ہے، رسول کے گھر گیا ہے، اس نے اجازت طلب نہیں کی، لیکن فاطمہ الزہرا کے گھر کا احترام تھا کہ ملک الموت بھی در فاطمہ پر رک گیا اور دق الباب کیا، 3 مرتبہ سے دق الباب کیا کہ رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ بی بی کہتی تھی نہیں ہے، رسول اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ رسالت مآب نے آنکھوں کو کھولا اور کہا اے فاطمہ آنے والے کو آنے دو، یہ تمہارے در کا احترام تھا کہ آنے والا رک گیا۔ اے فاطمہ یہ تمہارے در کا احترام تھا، جبرائیل امی آتے، اللہ کا رسول
رسول ہے، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، در فاطمہ پر رک جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سے اجازت رسول کے ساتھ، اجازت فاطمہ الزہرا کے ساتھ داخلے گھر ہوا کرتا تھا۔ عزاداران امام، یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ آستانہ اللہ کا رسول جب بیٹی کے گھر تشریف لاتے تھے تو ایک مرتبہ دہلیز پر رک جایا کرتے تھے۔ بی بی کہتی تھی بابا آپ کیوں رکتے ہیں، تو بیٹی کا گھر ہے۔ کہا نہیں فاطمہ، میں دنیا کو دکھلا رہا ہوں کہ تمہارے در کا یہ احترام ہے کہ میں بھی آتا ہوں تو در فاطمہ سے اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ عزاداران امام، جس بی بی کو یہ فخر ہو، عزاداران امام، جس بی بی کو یہ فخر ہو، اس گھر کو جلایا گیا۔ فقط دھمکیاں نہیں تھی کہ اے فاطمہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کے دروازے کو کھول دو، ہم تمہارے دروازے کو جلا دیں گے۔ فقط دھمکیاں نہیں تھی، دروازے کو جلایا گیا۔ عزاداران امام، دروازے کو جلایا گیا، لکڑیاں لا کے رکھی گئی، دروازے کو جلایا گیا، اور آنے والوں نے میری بیوی کو دیوار اور دروازے کے بیچ میں، میری بیوی اپنا پردہ بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے چلی گئی، لیکن آنے والے نہ رکے۔ عزاداران امام، جناب بیوی، جناب زینب، جناب محسن کی شہادت ہوئی، بیوی کی پسلیاں ٹوٹی۔ عزاداران امام، جناب فضہ کہتی ہے کہ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی جناب فاطمہ الزہرا کو مصلی سے بستر پر آتی تھی تو کبھی بغیر عصا کے نہیں دیکھا۔ بیوی کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ذرا تصور کیجئے، ہماری ایک انگلی پہ زخم آ جائے، ایک انگلی ٹوٹ جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے ہماری کمر پہ چوٹ لگ جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے میری بیوی کی مصیبت کی کہ پسلیاں ٹوٹی ہے لیکن نماز نہیں ترکی، انہیں ٹوٹی پسلیوں سے مصلی پہ جاتی تھی اور بستر پہ جاتی تھی۔ اور عزاداران امام، وہ فاطمہ الزہرا جو کربلا میں حسین کے ساتھ رہی، کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ علی وہ شجاع و بہادر کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی تلوار کی، اس کے گلے میں رسن باندھ کے مدینے کے بازاروں میں پھروایا گیا۔ اور عزاداران امام، یہ مصیبت تھی۔ اور عزاداران نہج البلاغہ میں میرے مولا کہتے ہیں کہ فاطمہ، یہ مدینے والے مجھ سے بات تو کیا میرے سلام کے جواب نہیں دیتے۔ یہ عظیم مصیبت تھی، یہ عظیم مصیبت تھی علی ابن ابی طالب کی، عظیم مصیبت تھی فاطمہ الزہرا کی۔ وہ فاطمہ الزہرا کی جنہوں نے دیکھا کہ پہلوئے نانا میں جناب حسن کو دفن ہونے نہیں دیا، تیروں سے بھگا دیا، تیروں کی بارش کی گئی۔ اور عزاداران امام، میرے مولا امام حسن کے جنازے کو تیروں سے چلنی کیا گیا۔ عزاداران امام، واقع کربلا میں حسین کو دیکھا، بی بی نے اس طرح سے دیکھا کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے۔ بڑے نازوں سے پالا تھا حسین کو۔ ہمارے بچے، ہم ذرا تصور کیجیے ہمارا چھوٹا بچہ ہمیں کتنا عزیز ہوتا ہے، کتنا ہم پیار کرتے ہیں اس بچے کو۔ اس بچے کو بڑا بھی ہو جائے بچہ تو ہم اسی طرح سے اس کے لاڈ اٹھاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اتنی لاڈوں میں جو حسین پلا ہے، کربلا میں لاشوں میں لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، میری بیوی دیکھ رہی ہے۔ عزاداران امام، آج بیوی زینب کو، آج بیوی فاطمہ الزہرا کو آن و محمد کا بھی پرسہ دیجیے گا۔ یہ وہ بیوی ہے، وہ زینب ہے کہ جب مدینے سے چلی تھی تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر چلی تھی کہ دیکھیں بھائی کا آخری سفر ہے، میں جا رہی ہوں، مجھے روکیے گا نہیں۔ حسین کی زندگی میری زندگی ہے، حسین کی موت میری موت ہے، جہاں جہاں حسین ہے وہاں زینب ہے۔ یہ وہ محبت تھی، وہ پیار تھا بھائی سے زینب کا، وہ پیار کہاں تک گیا کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر چلی، اور پورے راستے
9 محرم کو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 9 محرم کو جب عبادات سے فارغ ہو گیا تو میں ایک ایک بیوی کے حجرے میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ کون بیوی کیا کہہ رہی ہے۔ جناب زینب اپنے دونوں شیروں کو، امام کہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں شیروں کو لے کر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے محمد اپنے آپ کو دیکھو، میں یہاں پہ کربلا میں اپنے بھائی کے لیے آئی ہوں، دیکھو ماں کو سرخرو کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے میرا سر شرم سے جھک جائے۔ اے محمد اپنے آپ کو جعفر طیار کے نواسے حیدر کرار کے پوتے نہ سمجھنا، دیکھو تم صدقہ ہو میرے حسین پہ سے اپنی جان کو قربان کر دینا، اگر میرے 18 بیٹے بھی ہوتے تو میں اپنے بھائی پر سے قربان کر دیتی۔ میرے مولا کہتے میں زارو قطار رونے لگا، ایسے میں 10 محرم آئی، حسین نرغہ آدھا میں گر گئے، میرے مولا نرغہ آدھا میں گر گئے، اصحاب شہید، انصار شہید، اقربا کی باری آئی، ایسے میں محمد آئے، ماموں ہمیں رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے، ماموں ہمیں رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے، مولا اجازت نہیں دے رہے، مولا اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس آئے، کہا ہے محمد تم اب تلک زندہ ہو، اب تلک زندہ ہو، میرا بھائی مصیبت میں ہے، میرا بھائی مشکل میں ہے اور تم لوگ ابھی تک زندہ ہو۔ کہا کہ ماموں اجازت نہیں دے رہے، بچوں کا ہاتھ کو تھاما، امام حسین کی خیمے میں لائے، علی اکبر کو بلایا، بھیا عباس کو بلایا اور کہا ہے بھیا عباس تم مولا مشکل کشا کے بیٹے ہو نا، آج مشکل کشا کی بیٹی پر مصیبت کی وقت ہے، تم میری مشکل کو آسان کر دو، بھیا میری مشکل کو آسان کر دو۔ اور مشکل کیا ہے؟ میرے ان دونوں بچوں کو رننے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت امام زینب کا حوصلہ دیکھیے، زینب کی منزلت دیکھیے، زینب کی معرفت کو دیکھیے کہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ ان کو رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین کو بلایا اور کہا بھیا یہ صدقہ ہے، بہن کے صدقے کو قبول کر لے۔ امام نے بچوں کو سینے سے لگایا، جنگ کے لیے راستہ کیا، ایسے میں محمد جنگ میں گئے، رجس پڑھا اور کہا ہم جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے ہیں، اور یہ کلام سننا تھا کہ بچے شیروں کی طرح ٹوٹے۔ ارے کب تلک جنگ کرتے، خوب جنگ کی اور محمد نے، کب تلک جنگ کرتے، 3 دن کے پیاسے تھے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، زمین کربلا پر آئے، آواز دی ماموں ہماری مدد کے لیے آئیے، ماموں ہماری مدد کے لیے آئیے۔ تاریخ لکھتی ہے امام حسن امام حسین مولا عباس تیز دوڑتے ہوئے گئے اور محمد کو آغوش میں لیا اور ان کو حضرت عباس سے اٹھایا، محمد کو امام حسین نے مظلوم کربلا نے اٹھایا، خیمہ حسین اپنے لے کر آئے صدارت حسین، جناب زینب کا بازو تھاما، بچوں کے درمیان بٹھا دیا، جناب زینب نے بچوں سے کہا اے بچوں ماں کو سرخرو کر گئے، اے بچوں ماں کو سرخرو کر گئے، ماں کو سرخرو کر گئے، جناب زینب کو ان کے لال کا پرسہ دیجیے، کیونکہ وہ زینب ہے کہ ہمیشہ بھائی کا ماتم کرتی رہی اور محمد کا کبھی ماتم نہیں کیا۔ اب چھوٹی سی التماس یہ ہے کہ میرے گھر 16 محرم سے رات 9 بجے مجلس پلیز آپ لوگ ضرور تشریف لے کر آئیے گا، 72/2 جی بلاک ماڈرن روڈ پہ آپ لوگ ضرور تشریف لے کر آئیے گا میرے گھر۔